زندگی کے بیتے ہوئے دنوں کو انجوائے کیجیے گا۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ ہم کبھی سے جدید ہو گئے۔ اب تو وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئے، منجیاں جیسے ٹوٹ ہی گئی، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل بے حد زمانہ آ گیا ہے۔ لیکن آج کی جنریشن جب ان باتوں کو سنتی ہے یا دیکھتی ہے تو وہ اسے جہالت کا نام دیتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا، تو اس کی قدر ان کو کیسے ہوگی۔ یہ تو ہم ہیں جو آج بھی یہ حسرت دل میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ کاش وہ جہالت پھر لوٹ آئے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑکیں، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ نانیوں کی طرف والے سب مامے ماسیاں نانے نانیاں ہوا کرتی تھی، ددیال کی طرف والے سارے چاچے چاچیاں پھوپھیاں دادے دادیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو ہمیں معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے، کام ایک کا ہوتا تھا تو سارے مل جل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتا تھا وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گھاس کی کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، بلکہ گھاس کاٹنے والا خود پیغام بھیجتے تھے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ وہ پاگل تھے، گھاس کی کٹائی پر ڈھول بجاتی اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی بڑا انعام ملنے والا ہوتا تھا۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے سب کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے، پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ باقی سب خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لی تو اسے ایسے نبھاتے تھے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھانگ لگا کر نبھائی تھی۔ کتنے پاگل تھے، گندم پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگتنی ہو۔ محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو سارا محلہ دھاڑیں مار مار کر روتا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے اپنے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا ہو۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے تھے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدمات سے بالکل بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اپنی نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک ہم سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ اور نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں تھا اور جو کوئی اسے دور میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب وہ گھر تو کچھ کچے اور پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیٹ چیر کر گلا اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چکی تھی، اور اوپر سے وہ نظام جس کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا، اب نفرت پر ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ ممتا جسے محبت کہتے تھے وہ گوا چکے تھے۔
اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبب تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑی، انسان کے قتل پر آمدہ ہوتا چلا گیا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے ترقی اور برتری اخلاق برتری ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا، ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار داڑ جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو باتیں قتل پر آ گئی۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بن گئے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہوا ہو۔ FIR اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا مشکل ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو بزرگ زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا منہ دیکھنا ہماری توہین سمجھا جاتا ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، سکول اور مساجد بھی تقسیم کر دی۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے، ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بزدل ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب محفوظ نکال دیکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں، پھر ممکن ہے اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائے کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسان کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طریقے سے اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔